نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن. آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے محترم سید ناصر علی رضوی صاحب IRS. آپ کے تعارف میں یوں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ میں زیادہ ان کے تعارف میں بولوں، لیکن یہ کہتا چلوں کہ ان کی بیوروکریسی اپنی جگہ وہ اعلیٰ افسر رہے، لیکن در حسین سے جڑنے والا شخص ان کے ہاں انکساری بھی ہے، ان کے ہاں خلوص بھی ہے، ان کے ہاں جذبہ بھی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر کی جتنے دیگر مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے اہل بیت کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے اس پر پوری نظر ہے. اس حوالے سے آپ خصوصی بیان محترم سید ناصر علی صاحب کا بیان سماعت فرمائیں گے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کربلا معلیٰ میں ہمیں پھر ایک مرتبہ ان کو سننے کا اتفاق ہوا ہے. ہم ان کی اچھی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان سے بہت ادب اور احترام سے درخواست کرتے ہیں. آپ سے پہلے درخواست کرتے ہیں کہ بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھیے. مولا ناصر علی صاحب کو سلامت رکھے. میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ ان کے حضور پہنچتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ممبر تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ظاہرین سید الشہداء، ہم لوگ اپنی قسمت پر اتنا رش کریں کہ ایک بار پھر اللہ نے موقع دیا کہ پھر ہم اس جوار میں بیٹھے ہیں. ہمارے کچھ زائرین ایسے ہیں جو پہلی بار آئے ہیں، انہیں بھی اللہ نے یہ توفیق عطا کی اور یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اس مقام پر وہ ان کی حاضری ہوئی. دیکھیے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس مقام کی فضیلت اللہ نے کیا رکھی ہے. یہ اس کے فہم و ادراک سے پرے ہے. اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ فضیلت کربلا ہے کیا، تم شوق میں مر جائے. بہرحال میں نے اپنے اس مجلس کے خطاب کے لیے جو سورہ الحمد کا ایک ٹکڑا لکھا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. دیکھیے، یہ جو سورہ الحمد ہے یہ ام القرآن کہا گیا ہے. ہمارے مولانا صاحب بیٹھے ہیں. ام القرآن یعنی سارا قرآن اللہ نے اگر احیا کیا ہے اور اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو وہ سورہ رحمان ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے. پہلے تو اس کی پہچان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے اسم سے. پھر اس کی حمد و ثنا ہے. کیا ہے؟ الحمدللہ ہے. الرحمن الرحیم. اللہ اپنی اب خصوصیت بیان کر رہا ہے کہ وہ حمد و ثنا کے قابل کیوں ہے. جب مولا علی نے کہا کہ ہم اس لیے عبادت اللہ کی نہیں کرتے کہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچنا ہے یا جنت کے خوف، جنت میں کی لالچ سے، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ علائق عبادت ہے. تو اب اللہ بیان کر رہا ہے
کہ حمد و ثنا ہے وہ رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے، اس کی حمد ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اپنے بچوں کے لیے رحمان اور رحیم مصدر ایک ہی. رحم فرق کیا ہے؟ رحیم آپ سے کوئی رحم کی التجا کر رہا ہو تو التجا کے بعد جو رحم کیا جاتا ہے وہ ہے رحیم. لیکن اللہ رحیم تو ہے ہی ہے، وہ حی و قیوم ہے. جب اس کی بارگاہ میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور مانتے ہیں تو چونکہ رحیم ہے وہ رحم کرتا ہے. لیکن اس کے اوپر وہ ایک رحمان ہے. رحمان کیا ہے؟ وہ جو نہیں مانتا اللہ کو اس کو بھی دیتا ہے اور جو نہیں مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے. پھر رحمان کی خاصیت یہ ہے کہ نہ مانگے تب بھی دے، نہ مانے تب بھی دے. اب اس نے یہ بتا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہ سب ٹھیک ہے، ہم مالک یوم الدین ہیں اور اللہ آپ کو متنبع کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے کہ دیکھو ایک دن ہے جب تمہارے جزا اور سزا کا حساب ہوگا اور اس دن کے مالک ہم ہیں. اب اللہ اپنی ربوبیت اور اللہ اپنے اس کو کہ اب اس دن کے تو مالک ہم ہیں، اس دن حساب کتاب ہوگا. تو اللہ نے یہ بھی باور کرا دیا کہ ایک دن آئے گا جب میں حساب کتاب لوں گا. وہ ٹھیک ہے، اما شاکروں و اما کفورا، تم چاہے راہ شکر اختیار کر لو چاہے راہ کفر اختیار کر لو، یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم میرے پاس یوم الدین کس راستے پر چل کے آؤ گے. کیا راہ شکر ہوگا یا راہ کفر ہوگا؟ اس دن کے مالک یوم الدین، اس دن کے مالک ہم ہیں اور اس دن ہم فیصلہ کریں گے. اب آگے دعا ہے. اب اللہ چونکہ اس نے مخلوق تو بنا دیا، اب اس نے آداب بھی بتائے کہ تم ہم سے مانگو کیا، کیسے مانگو، کیونکہ انسان ناقص ہے. اب اللہ کے حضور میں اب وہ جو مانگے گا تو کیسے مانگے گا؟ تو اب آپ کی طرف سے اللہ بتا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اب بندہ اللہ سے رجوع کر رہا ہے، ہدایت کر کس چیز کے لیے؟ سیدھے راستے پر جانے کے لیے. آج میری گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ اللہ بندے سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے کیسے مانگو، کیا مانگو، کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ مالک یوم الدین تو ہم ہیں. راستے دو ہیں، تم کس راستے سے چل کے آؤ گے یہ تم پر چھوڑ دیا، لیکن جزا اور سزا کا دن ہے، اس دن ہم دیکھیں گے تمہیں. اب تم اس سے بچو گے کیسے؟ تو اب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کر دے پروردگار عالم کہ میں صحیح راستے پر اس نے اور واضح کر دیا. اس کے بعد کیا؟ مجھے ان کے راستے پر لے چل جو سیدھے راستے پر ہیں، ان کے راستے پر نہ لے چل جو ٹیڑھے اور غلط راستے پر. اب یہاں سے فلسفہ مشی شروع ہوتا ہے. اب یہاں سے فلسفہ مشی شروع. مشی کہتے کس کو؟ مشی کہتے ہیں کسی راستے پر چلنے کو. کسی راستے پر چلنے کو کہتے ہیں مشی. اور
मशी में मुशक्कत है, आसानी नहीं, इसीलिए उसको मशी कहा गया है, क्योंकि उसको मशक्कत। अब अल्लाह कह रहा है, बता रहा है कि देखो रास्ते दो हैं, एक रास्ता है रहमान का और एक रास्ता है शैतान का। अब अल्लाह कह रहा है कि तुम दुआ करो मुझसे कि अल्लाह तुमको उस रास्ते पर ले चले जो रहमान का रास्ता है, उस रास्ते पर न ले जाए जो शैतान का रास्ता है। यानी अल्लाह ने यह भी बता दिया कि दो रास्ते हैं, रहमान का रास्ता है और शैतान का रास्ता। मैंने आपको बता दिया कि रहमान अल्लाह की वो फजीलत है कि जिसके ऊपर कोई फजीलत नहीं, वो अल्लाह की फजीलत का एक मंबा है कि उसके आगे क्या फजीलत, तो जो मिन मांगे दे दे, जो नहीं मांगता उसको भी दे दे, उसके आगे क्या। तो अब मसला यहां से होता है क्या कि अब रहमान का रास्ता कौन होगा, क्या कहना है, वाह। अब रहमान का रास्ता अल्लाह ने अब फिर कुरान से रजू है, सूरह मरियम, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया। अब अल्लाह बता रहा है कि अब रहमान के बंदे कौन है। देखिए अल्लाह के बंदे सब है, रहमान के बंदे चंद हैं। ये न समझिएगा कि रहमान के सारे बंदे, अल्लाह के बंदे सब हैं, लेकिन रहमान के बंदे चंद हैं। अब सूरह मरियम में अल्लाह ये बता रहा है कि अब रहमान के बंदे कौन हैं, उनकी खासियत बयान कर रहा है। क्या कह रहा है, आयतुर रहमान। अब रहमान की बातें जब इन बंदों के सामने की जाती हैं तो वो क्या करते हैं, अब वो खासियत बयान कर, आप समझेंगे कैसे कि ये रहमान का बंदा, अल्लाह के सारे बंदे, लेकिन रहमान का बंदा कैसे आप पहचानेंगे। तो अब अल्लाह कह रहा है कि जब इनके सामने रहमान की बातें बताई जाती हैं, आसान, तो ये क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं, ये सजदे में गिर जाते हैं और बाआवाज रोते हैं, सुज्जदन व बुकिया। दो ही सिफत बताई रहमान के बंदे, या तो नहीं, दोनों, वो सजदे में जाएंगे और सुज्जदन व बुकिया। यानी अब अल्लाह ने बता दिया, ये सूरह मरियम है, ये कोई रिवायत नहीं मैं बयान कर रहा, सूरह मरियम में अल्लाह बता रहा है कि रहमान के बंदे हैं कौन, फिर वो उसकी खासियत बता रहा है। और खासियत बता ये रहा है कि जब अल्लाह की बातें की जाती हैं तो उनमें दो सिफत पाई जाती हैं, या तो उन्होंने गलत कर दिया, दोनों सजदे में जाएंगे और बुका, हुस्न और बुका में फर्क यही है, हुस्न जो है बाआवाज नहीं होती, बुका बाआवाज होती है रोने। अब यहां पर बात कही जाती है कि अब रहमान के बंदे हैं कौन, दो ही खासियत है, दो ही खासियत, मैं फिर कह रहा हूं दो ही खासियत है, उसको नमाजी होना होगा और अज़ादार होना होगा। किसी खतीब की कोई रंगदानियत नहीं है, ये अल्लाह कह रहा कि तुम्हें सजदा भी करना होगा, रोना भी होगा, यानी तुम्हें नमाजी भी बनना होगा, तुम्हें अज़ादार भी बनना होगा। जब ये दोनों चीजें मुंजमद हो जाए
معاملہ آگے بڑھ رہا ہے کہ پہلے تو صراط مستقیم ہے جو رحمان کا راستہ ہے. اب رحمان کے بندے کون ہیں یہ بھی کلیئر ہو گیا. اللہ ہی نے کوئی چیز کہی ہے. اب چھٹتے جا رہے ہیں کچھ ہی لوگ ہیں. اب رہی بات کہ جب کوئی راستہ ہوتا ہے تو بغیر منزل کے کوئی راستہ نہیں ہوتا. اگر راستہ ہے تو منزل ہوگی. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ راستے پر چل رہے ہیں اور کوئی منزل ہی نہیں. تو یہ جو صراط مستقیم ہے جو اللہ نے کہا کہ یہ چاہیے ہے کہاں دنیا میں ہی ہے, تو اس صراط مستقیم کی منزل کیا ہے؟ کیونکہ بغیر منزل کے تو کوئی راستہ ہی نہیں, ایسے ایسی چلتے رہیے. تو صراط مستقیم ہے تو منزل ہے. اب منزل کیا ہے؟ کوئی تو منزل ہوگی جس پر اللہ کہہ رہا ہے اپنے خاص بندوں کو کہ چلو صراط مستقیم پہ. اب منزل کیا ہے؟ منزل کتنی دیکھیے صراط مستقیم کی اگر کوئی منزل ہوگی تو منزل بھی اتنی ہی عظمت کی حامل ہوگی جس کے لیے اللہ بندے سے کہہ رہا ہے کہ تم تمنا کرو کہ صراط مستقیم پر چلو, مجھ سے دعا کرو, اور اس کے لیے تمہیں میرا بندہ رحمان کا بندہ ہونا ضروری ہے. تو اب وہ منزل کیسی ہوگی جس پر صراط مستقیم ہے؟ کیونکہ بالک یوم الدین ہے, یوم الدین تو اسی راستے پر چل کے اس دن پہنچے گا. تو وہ منزل کیا ہے دنیا میں؟ وہ منزل کیا ہے؟ اب منزل ایسی ہو جہاں انسان کے دلوں میں اور دماغ میں اٹھنے والے ہر سوال, ہر وسوسے, ہر کنفیوژن کا جواب ہو. کوئی تو ایک ایسی منزل ہو جہاں میرے کسی بھی سوال جو ذہن میں آ رہا ہے اللہ نے اس انسان کو تو دماغ ہی تو دیا, اسی بنا پر تو وہ اشرف المخلوقات کہلایا, احسن تقویم کہلایا, اور اس کے ذہن پر کبھی اس نے تالا نہیں بٹھایا, بلکہ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں سبیل کر دی تمہارے ہدایت کی. انا ہداینا السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تمہارے لیے سبیل کر دی ہدایت کی, لیکن پھر تمہیں کھلا چھوڑ دیا. اب تم چاہے راہ شکر اختیار کرو چاہے راہ کفر اختیار کرو. یعنی اللہ نے انسان کے ذہن پر کوئی تالا نہیں بند کیا. سوال جواب ہوگا, یوم الدین ہے وہ سوال جواب ہوگا اس دن, لیکن دنیا میں تو اب انسان کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا جواب کون سی منزل دے گی؟ اگر سوال ویدانیت کا ہے تو جواب کون سی منزل دے گی؟ اگر سوال انسانیت کا ہے تو جواب کون سی منزل دے گی؟ اگر سوال اخوت کا ہے, بھائی چارگی کا ہے, تو کون سی منزل جواب دے گی؟ ایثار و قربانی کا ہے تو کون سی منزل جواب دے گی جو اس کو سیٹسفائی کر سکے؟ اگر بات عبادت کی ہے, عبادات کی ہے, تو کون سی ایسی منزل ہے جو ہمیں عبادت کے لیے ہمیں سیٹسفائی کر سکے؟ اگر رشتہ داری ہے, کیونکہ اس دنیا میں ہسٹری میں ہم نے دیکھا کہ ہر رشتے مسمار ہوئے ہیں, کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا جو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مسمار نہ ہوا ہو, لیکن کوئی ایک منزل تو ایسی آئے جہاں ہر رشتے کی پاسداری ہو رہی ہو, ہر رشتے کی کس طرح سے قرآن میں موجود ہے. کس طرح سے نبیوں کی بیویاں, کس طرح سے ان کے بیٹے, بھائی, یہ ساری یہ قرآن میں موجود ہے. ایک جگہ تو ہو کہ اللہ سے انسان کہے کہ پروردگار عالم کوئی ایک منزل تو بتا دے جہاں میرے ہر سوال کا جواب مل جائے کہ یہ سارے ریلیشن جو ہیں یہ کیسے استعمال ہوں گے, کیسے نبھائے جائیں گے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں
اس جوار میں بیٹھ کے بے شک کہیں کا انسان کسی بھی دین کا ہو، بے دین ہو، اگر اس کے ذہن میں سارے سوال کے جواب، جو بھی جواب ہو، جو بھی سوال ہو، جتنے بھی سوال ہو سکتے ہیں، جیسے بھی سوال ہو سکتے ہیں، اس کا جواب اگر کہیں ہے تو وہ واحد وہ جواب ہے سارے سوال کا جواب ہے۔ لہذا اگر صراط مستقیم کی کوئی منزل اس دنیا میں ہو سکتی ہے تو سوائے کربلا مولا کیا کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اسی لیے، شاید اسی لیے اللہ جہاں ہے اسے عرش مولا، وہ دو ہی تو مولا ہے، ایک عرش مولا ہے، ایک کربلا ہے، ایک وادی مقدس ہے، ایک کربلا مقدس ہے۔ تھوڑا بیان آگے بڑھتا چلا، ایک صلوات تو اب کچھ باتیں پھر سے ایک ترتیب دے دیں۔ صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم کی ایک منزل ہے، یہ صراط مستقیم جو ہے یہ رحمان کی منزل ہے۔ اب یہ رحمان جو ہے اس کے بندے کون ہیں؟ اب یہ سورہ مریم میں اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ رحمان کے بندے کون ہوں گے۔ اب یہ رحمان کے بندے جب اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے ایسے راستے پر لے جا جو صراط مستقیم ہے، منزل کچھ اور صاف ہو گئی۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے، آپ جو مشی کر کے آئے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ صرف ایک جذبات ہے، جذبات تو ہے، عشق ہے، عشق کی دوڑ ہے، وہ تو ہے، لیکن قرآن کا حکم نہیں ہے۔ اب سورہ فرقان، وَعِبَادَ الرحمن، اب رحمان کے بندوں سے خطاب ہے اللہ کا۔ الَّذِينَ يَمْشِينَ فِي الْأَرْضِ، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ سنو، اب تم کو ہم نے بتا دیا کہ رحمان کے بندے کون ہیں۔ اب جب یہ بتا دیا، پھر سے رحمان کے بندے وہ ہیں جو نمازی بھی ہیں اور روزہ بھی ہیں۔ یہ تو اللہ نے سورہ مریم میں بتا دیا۔ اب سورہ فرقان میں اب ارشاد رب باری ہو رہا ہے کہ اب جب یہ تمہیں پتا چل گیا کہ تم رحمان کے بندے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ الذین یمشینا، اب تم مشی کرو۔ الذین یمشینا جب مشی کرنا، الذین یمشینا یعنی اب تم مشی کرو۔ پروردگار عالم کہاں سے ہے؟ زمین پر۔ سورہ فرقان میں اللہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، جب اس نے آپ کو بتا دیا کہ آپ رحمان کے بندے ہو، تب جب یہ سند مل گئی کہ تم رحمان کے بندے ہو، تب اب ارشاد ربی باری ہو رہا ہے الذین یمشینا، اب تم مشی کرو اس ارض پہ، اس دھرتی پہ، اس زمین پہ۔ آپ جو یہ مشی کر رہے ہیں یہ عشق کی دوڑ تو ہے، لیکن اللہ کا مطالبہ بھی ہے جو سورہ فرقان میں وہ مطالبہ کر رہا ہے۔ آپ اللہ کے اس
مطالبے کی پیروی کر رہے ہیں. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اب مشی تو پروردگار ہم آداب مشی تو بتا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سورہ لقمان واہ واہ واہ. واقصد فی مشیئے کا، جب تم قصد کر لو مشی کرنے کا، واہ واہ واہ. واقصد فی مشیئے کا وَخُخْصُصْ فی صوتے کا. اب کہہ رہا ہے پروردگار عالم، یہ بھی بتا رہا ہے کہ اب مشی کی کہ آداب کیا ہوں گے. مشی تو کرو لیکن اس کے آداب کیا ہوں گے. اب کہہ رہا ہے کہ تم قصد کر لو مشی کا تو کیا کرو گے. وَخُخْصُصْ فی صوتے کا. دیکھو جب تم مشی کرنا بہت تیز قدموں سے مت چلنا، نہ بہت تیز چلنا نہ بہت سلو چلنا. کیوں؟ کیونکہ تم رحمان کے بندے ہو، تم میں تکبر نہیں آنا چاہیے. مجھے اسٹیمنا بہت ہے، میں بہت مضبوط ہوں، میں تو ایک دن میں کر لوں گا، میں 2 دن میں کر لوں گا. اللہ نے روک لگا دی. دیکھو ایسا نہیں کرنا، نہ زیادہ تیز چلنا نہ زیادہ سلو چلنا. کیوں؟ تاکہ سب کو ساتھ لے جانا، کسی کو چھوڑ کے آگے نہ بڑھ جائے. یہ سورہ لقمان میں اللہ نے آداب بتا دیے کہ دیکھو تم کو طاقت ہو سکتی ہے کہ تم 2 دن میں مشی کر لو، لیکن دیکھنا جو تمہارے ساتھ چل رہے ہیں ان کی رفتار کیا ہے. اس رفتار سے رفتار ملا لے. اب سورہ ملک 67 آیت. امنی یمشی سینا وصراط مستقیم. سنو، تم جب مشی کرو سر جھکا کے نہ کرنا. کیونکہ تم رحمان کے بندے ہو، صراط مستقیم پر چلو. سر جھکا کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سر اٹھا کے چلو. کیوں؟ کیونکہ یہ صراط مستقیم ہے. یہ قرآن ہے. میں نے کوئی بھی چیز روایت پر نہیں پڑھی ہے. اللہ نے جب کہا کہ تم مشی کرو تو اس نے آداب بھی بتا دی. واہ 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 واہ. بہت خوب. تو اب اچھا ایک بہت ہی یہ جو سورہ فرقان جب اللہ نے کہا کہ تم مشی کرو، اس میں ایک جز بہت اہم ہے. وہ اہم کیا ہے؟ ہاؤنا والارض. میں تھوڑا سا میں بول رہا ہوں ہاؤنا، میں دیکھ لوں کہ کیا تھا. ہاؤنا وَإِذَا خَطَابَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. واہ 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 واہ. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے اس میں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب تم یہ مشی پر جاؤ گے تو کچھ لوگ تم پر طنز کریں گے. طنز یہ کریں گے کہ کیا ضرورت ہے، 50 ڈگری کا ٹیمپریچر ہے، یہ ہو کے گھوم رہے ہیں.
भाई हाथ पे सकत नहीं, बगल में ये रोड जा रही है जिस पर गाड़ियां चल रही हैं, उस पर क्यों नहीं चले जाते? अरे करबला मोहल्ला ही तो पहुंचना है, ये फिर सही क्यों? ये इतने इस 50 डिग्री के टेम्परेचर में बीमारी के हालत में, माजूरी की हालत में क्यों चल रहे हो? तो अल्लाह कहता है अल जाहिल, ये जाहिल है। लेकिन चूंकि अल्लाह ने कहा ये तंज कर रहे हैं, तो अल्लाह ने भी इन पर तंज करने को कहा कि कालू सलामा, इनसे कलाम न करना, इनसे जनाई न करना, क्योंकि ये जाहिल है, इनको सलाम करो, आगे मशी करने के लिए आपको ऑर्डर दे रहा है। वही ये कह रहा है कि कुछ लोग होंगे जो तुम्हारी इस मशी पर तर्ज कसेंगे, उनसे उलझना नहीं। ये तो जाहिल है, पता ही नहीं कि तुम कहां जा रहे हो। और तर्ज में कहा कि बस जो कहें तुम सलाम करो और आगे निकल जाओ, आप खुश रहे जहां पर हैं, मुझे जाने दीजिए, मुझे ये कुरान है। अब आखिरी बात कि अब अल्लाह, देखिए ये सारी चीजें जो हम लोग मशीन में देखते हैं सब ऐसे ही, जो अल्लाह, भाई अल्लाह जो है अपने मखलूक को बेहतर जानता है। बेशक। अच्छा अब सब हो गया, मैं फिर से 1 2 3 4 कर दूं ताकि अल्लाह कहता है सिरात मुस्तकीम पर चलने की हमसे दुआ मांगो, क्योंकि सिरात मुस्तकीम जो है वो रहमान की डगर है। उस पर वो चलेगा जो रहमान का बंदा है। रहमान का बंदा वो है जो अज़ादार भी है और नमाजी भी है। जब तुम अज़ादार और नमाजी भी हो और मेरे बंदे बन गए, तो अब अल्लाह कह रहा है तुम मशी करो, और मशी करो तो अब उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम पर तंज करेंगे, उनको इग्नोर करो, बल्कि उनको सलाम करके आगे निकल जाओ, उनसे उलझो नहीं। क्यों? क्योंकि ये जाहिल है। जाहिलों से तकरार करना ही मायूब माना जाता है। अल्लाह ने मायूब करार दे दिया जाहिलों से तकरार की। अब ये भी बता दिया कि अब तुम मशी करोगे कैसे, ये भी बता दिया अब कि भाई मशी करो, जैसे हमने कहा कि ज्यादा तेज कदमों से चलोगे, न कमजोर न सुरत कदमों से चलोगे, जो साथ में तुम्हारे हैं उनको साथ लेके चलोगे। और सुनो, चूंकि तुम ऐसा तकवीम हो, तुम सिराते मुस्तकीम पर चल रहे हो, तुम रब्बानी के बंदे हो, तुम रहमान के बंदे हो, लिहाजा तुम्हें सर झुका के चलने की जरूरत नहीं, तुम अकड़ के चलो, क्योंकि तुम रहमान के बंदे हो और मुस्तकीम पर चल रहे हो, तुम्हारी मंजिल का बड़ा है। अब ये मशी जो चल रही है, अब क्या होता है? अब अल्लाह ने सूरह बकरा में अब सारी चीजों को एहया करके अब बता दिया कि अब क्या होगा। तो कहता है वला तहसबन्ना लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवात। सुनो, इस राह में जो तुम चल रहे हो सकता है बम फटे, हो सकता है मिसाइलें आए, और हो सकता है कि तुम कत्ल कर दिए जाओ, हो सकता है इस गर्मी के लू में कुछ लोग मर जाएं, हो सकता है किसी को हार्ट अटैक हो जाए, हो सकता है कोई बीमारी से आ रहा हो और रास्ते में मर जाए। इसीलिए अल्लाह ने क़ुतलू फी सबीलिल्लाह के साथ अमवाता का भी इस्तेमाल कर दिया कि कोई ये जरूरी न समझो कि बम और मिसाइल से मारे जाओगे तो ही, बल्कि अगर तुम इस राह में अपनी मौत से मारे भी गए तो भी अल्लाह कहते तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हें जिंदगी जावेदानी अता करूंगा, ज़ाहिरी तौर पर नहीं। क्यों? तुम जिंदा रहोगे, हमेशा के लिए जिंदा रहोगे और जिंदगी
ایسے ہی نہیں زندہ رکھیں گے، تم کو رزق کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ یعنی زندگی ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے۔ تو اب اس مشی میں جو لوگ مر گئے، چاہے کسی بھی طرح سے مرے ہوں، چاہے وہ بم سے مرے ہوں، چاہے میزائل سے مرے ہوں، چاہے وہ ہارٹ اٹیک سے مرے ہوں، چاہے کسی بیماری سے مرے ہوں، اللہ نے اس صراط مستقیم پر مشی کرنے والوں کے لیے زندگی جاویدانی عطا کر دی۔ وہ کبھی مر نہیں سکتے اور اللہ کا رزق ہمیشہ ان کے لیے جاری و ساری رہے گا، کیونکہ وہ کبھی نہیں مرتے۔ دیکھیے یہ مشی کب سے یہ مشی سنتے آ رہے ہیں، جتنی کتب حدیث ہیں اللہ نے، یہ حدیث قدسی بھی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں جس کا اللہ ہی خود ہی اس کا کہنے والا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے جتنے، کیونکہ پہلا بندہ بنایا ہادی بنا کے بھی، تو آدم سب سے پہلے آئے وہیں سے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنے ہادی ہم نے بھیجے ان سب کو اس راستے سے گزارا میں نے، سب سے کہا کہ اس راستے کی مشی کرو، کیونکہ سن 61 ہجری میں یہی رسول کا نواسا شہید ہوگا، لہذا اپنے ہر نبی ہر ہادی کو جب اللہ نے بھیجا کہا کہ اور آپ نے سنا ہوگا وادی میں نہیں ننگے پیر دکھلایا کہ دیکھو ننگے پیر چلنا یہ وادی مقدس ہے۔ یہاں آپ نے سنا ہوگا ہر نبی آئے، کسی کے پیر میں چوٹیں آئیں، کسی کو پیر میں جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں آبلے آئے، کسی، ہر نبی کے یہاں خون گرا پیروں سے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے پروردگار عالم کہ یہاں سے ہر نبی گزارے گئے، مشی کے ذریعے گزارے گئے، ننگے پاؤں گزارے گئے، کیونکہ اللہ نے اس کو بھی وادی مقدس قرار دیا۔ جس طرح سے قرآن میں موسیٰ کے لکھا تھا موسیٰ اپنی نالہیں اتار تو یہ وادی مقدس ہے، یہ بھی وادی مقدس ہے، یہ کربلا مقدس ہے۔ یہاں بھی نبیوں کو جوتی پہننے کی اجازت نہیں۔ بس اس کڑی کی آخری بات، اب اس کا ثواب دیکھیں، ثواب تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس کی نشاندہی کرتا ہے امام میرا، امام جعفر صادق نے کہا، لیکن وہ امام تو بھائی ناصر خدا ہے نا، تو وہ جانتے ہیں کہ بھائی سب کے بس کی بات نہیں کہ بصرہ سے 500 کلومیٹر کی دوری طے کر کے کربلا آئے گا، انبار سے 100 کلومیٹر کی دوری طے کر کے آئے گا، کوٹ سے 250 کلومیٹر کی دوری طے کر کے آئے گا، بغداد سے 110 کلومیٹر کی دوری طے کر کے، ناصریہ سے 250 کلومیٹر دوری طے کر کے آئے گا، نجف سے 100 کلومیٹر۔ ہر کے بس کی بات نہیں، اس میں جذبہ ہے لیکن اس میں اتنی استطاعت نہیں ہے۔ تو اب جہاں قرآن خاموش ہوتا ہے وہاں قرآن ناطق جو ہے، باقی تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں 327 تک پیدل چلے، اس کے بعد آگے کچھ 212 تک چلے، کچھ 10 پول چلے، آگے۔ اب امام کو اپنے چاہنے والوں کی کتنی فکر ہے؟ وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ تمہارا ایک قدم، صرف ایک قدم، ایک پول نہیں، صرف ایک قدم اس صراط مستقیم پر، چونکہ انسان کی معراج کو انہوں نے قرار دیا کربلا معلیٰ کی دہلیز کو،
انسان کی کہا کہ رسول کی معراج تھی، وہ 7واں آسمان، انسان کی معراج ہے کہ وہ چوکٹ پکڑ کر پہنچ جائے۔ لہٰذا اس صراط مستقیم پر چلتے ہوئے تمہارا ایک قدم کافی ہے، ایک قدم کا ثواب یہ ہے کہ 1000 نیکیاں تم میں ایڈ کر دی جائیں گی، 1000 تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور 1000 ڈگری تمہاری فضیلت کو اوپر کر دیا جائے گا۔ یہ صرف ایک قدم کی ہے۔ لہذا وہ لوگ بھی اپنا دل چھوٹا نہ کریں جو 1452 پول طے کر کے نہیں آئے، کیونکہ ان کا ایک قدم بھی امام جعفر صادق کا ہے۔ امام موسی کاظم نے ایک قدم اور، کیونکہ استطاعت کی بات ہے نا، اللہ کبھی اپنے بندوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کے وہ قابل ہی نہیں۔ اب امام موسی کاظم کہتے ہیں کہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری استطاعت ایسی نہ ہو کہ تم کربلا مولا پہنچ سکو، عراق پہنچ سکو، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، پولیٹیکل سچویشن ایسے ہو سکتے ہیں، تمہیں ویزا نہ ملے، تمہاری صحت ایسی نہیں ہو سکتی کہ تم آ سکو، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تمہارے گھریلو حالات ایسے ہو سکتے ہیں جس کے بنا پر ہیں۔ تو کبھی گھبرانا نہیں، تم اپنے جگہ ایک کربلا بنا لینا، اپنے جگہ ایک کربلا بنا لینا، اپنے آنکھوں میں کربلا بسا لینا، اپنے دل میں کربلا کو بٹھا لینا اور اس کی مشی کر لینا، تم کو وہی ثواب پروردگار عالم دے دے گا۔ یہ تو لہذا ہم جو اس جوار میں بیٹھے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جو مشی کر کے آئے ہیں اور جنہوں نے ایک قدم بھی مشی کے لئے کر دیا ہے، پروردگار عالم اس کا کیا ثواب دیتا ہے، کیا ثواب دیتا ہے جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ مشی جیسا کہ میں نے پھر دوہرا رہے ہیں، یہ عشق کی دوڑ تو ہے، لیکن ضرور قرآن اللہ کا یہ مطالبہ بھی ہے، لیکن یہ مطالبہ صرف اور صرف ان سے ہے جو اللہ کے بندے سب ہیں، رحمان کے بندے ہیں، جو نہیں آ رہے ہیں نہیں آئے، اسی تو اللہ کہہ رہا ہے ان سے جھرا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں، تو جاہلیت میں ہے، وہ جاہل ہے، ان سے تکرار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ رحمان کے بندے ہی نہیں ہیں تو ان سے کوئی تکرار کیا ہے؟ اب میری بات اس مشی کے واقع سے اب یہاں پر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کیا ہے کہ پہلی مشی جو ہسٹری میں، اسلامک ہسٹری میں کب ہوئی؟ 61 ہجری میں امام حسین شہید کر دیے گئے، اور 62 ہجری کے 40 کے دن پہلی مشی طے کر کے ظاہر حسین یہاں جابر ابن عبداللہ، اتنا وقت کیوں لگا؟ کیونکہ مدینے سے مشی کر رہے تھے۔ آپ یقین جانیں وہ کوئی اونٹ کی سواری سے نہیں چلا تھا، وہ پیدل چلا تھا، مشی تھی، وہ پہلی مشی تھی۔ اتنا وقت لگا کہ آتے آتے 40 کا دن آ گیا، یہی تو وہ مقام تھا 62 ہجری۔ دیکھیے یہ وہ مقام تھا جہاں امام حسین کا لاشا 3 دنوں تک کفن پڑا۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگوں نے اپنے اپنے شہداء کو لے نہیں گئے، جناب حر کو اپنے ان کے قبیلے کے لوگ لے گئے، حبیب ابن مظاہر کی الگ قبر اسی لیے تو ہے کہ ان کے اسدی ٹرائب تھا، وہ ان کو لے گئے، الگ الگ لوگوں نے اپنے، لیکن اس جلتی ہوئی ریتی پر چھوڑا کس کا؟ جگر بندے رسول 3 دن تک لاشا۔ اور جب باجاز امام، جب امام زین العابدین نے 3 دن کے بعد غسل کفن دے کے سارے شہداء کو دفن کر دیا ہے، اس کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک یہاں کوئی ظاہر نہیں، ایک خاموشی ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ
تیری غربت تیری اللہ سے دیکھی نہ گئی. اس نے ایک قوم بنائی تیرے ماتم کے لیے, قوم وہ قوم جو جیتی ہے تیرے غم کے لیے, آہ سوزا کے لیے, گریہ پیغام کے لیے.